قابلیت کا ایک معنی یہ ہے معاملات کو فہم و فراست سے سمجھنے والا، معاملات کو سلجھانے والا، اتنے زبردست معاملات کو یہ سلجھاتا ہے، معاملات کو سدھارتا ہے۔ جو کئی دن کے معاملات ہوتے ہیں یہ چند لمحوں میں اسے سدھار دیتا ہے۔ مکہ میں ایک شخص کا جتنے بھی بگڑے ہوئے معاملات اس کے پاس لائے جائیں وہ چند لمحوں میں ان معاملات کو نمٹا دیتا۔ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے ابو الحکم، داناؤں کا باپ۔ جتنے بگڑے ہوئے بھی معاملات اس کے پاس لائے جائیں، اتنا قابل انسان ہے، اتنا ذہین انسان ہے، اتنا معاملات کو سمجھنے والا ہے، تو مکہ مکرمہ میں اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ابو الحکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے والا ہے، دنیا کے معاملات کو نمٹانے والا ہے، لیکن رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ حضور نے فرمایا اے دنیا والوں، تم نے اس کا نام ابو الحکم رکھا، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ یہ دنیا کے معاملات کو تو سمجھتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں یہ انتہائی جاہل قسم کا انسان ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں دنیا کے معاملات میں اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، برادریوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، محفلوں مجلسوں میں آپ دیکھ لیں بگڑے ہوئے معاملات تو چند لمحوں میں وہ سدھار دیتے ہیں۔ اتنے قابل ضعیف ترین لوگ، یہ آج ہم جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی جیسے کیسے، لیکن ان میں قابلیت تو کچھ ہوگی نا، جو اپنے علاقے سے منتخب ہو کر سچ اور جھوٹ مکس کر کے اگر وہاں پہنچے، اگر کوئی وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، وزیر مشیر بنتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو قابلیت ہوتی ہے نا۔ اسی طرح یہ جو ادارے ہیں ان میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، بعض لوگ رشوت دے کر اور بعض لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ قابلیت اور صلاحیت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قابلیت اور قبولیت، دنیا میں بڑے بڑے قابل انسان آئے، انہوں نے قابلیت کے مقام کو تو حاصل کیا لیکن قبولیت کے مقام سے وہ محروم رہ گئے۔ طویل الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، روئے زمین پر ایک ایک چبے پہ عزازیل نے سجدہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی۔ اتنا قابل ترین عزازیل تھا، جنات کی قسم میں سے ہے، اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ عبادت ہماری زمین پہ کرتے کرتے آسمانوں پہ چلا گیا، آسمانوں سے بھی آگے جو اللہ کے قرب کے مقام ہے وہاں پہنچ گیا۔
لیکن اتنا قابل تھا قبولیت سے اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ تو شیطان عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے یہ اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ عالم اتنا بڑا تھا، اس نے غم کو پہچانا، اور عارف اتنا تھا جب اللہ پاک نے حکم دیا مجھے سجدہ کر، ابا واستكبر وكان من الكافرين، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں شامل ہو گیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان منکر۔ رب نے پوچھا اے بدبخت تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کسے دلیل دے رہا ہے؟ انا خیر منا، اے اللہ میں تو پیدا ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتنی من نار، آگ سے پیدا کیا، میں کیسے آدم کو سجدہ کرتا ہے؟ تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اعلان ہوا مردود، میرے قرب سے نکل جاؤ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ اتنا بڑا عالم اور عارف تھا، اسے پتہ تھا اللہ غضب کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں، اگر اللہ سے ناراضگی کی حالت میں، غضب کی حالت میں بھی سوال کیا جائے وہ محروم نہیں کرتا۔ شیطان نے دعا مانگی، خواب کہنے لگا الہ العالمین، تو نے مجھے مردود تو کر دیا ہے، الہ یوم یبعثون، قیامت کے دن تک تو مجھے زندہ بھی کا قولت بھی دے دے۔ این غضب کی حالت میں اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول فرمایا، این غضب کی حالت میں، لیکن ایک اللہ کا عاشق نہیں تھا، وہ اللہ کا محب نہیں تھا، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ صرف جو عبادت کر رہا ہے نا، وہ صرف اپنے عہدے کے لیے عبادت کر رہا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی عبادت کی اللہ نے محروم کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، بعض لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں، وہ صرف نماز پڑھتے، یا اللہ میرا شکر، اپنے کاروبار کے لیے آ کے نماز پڑھتے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کاروبار جو دیا ہے نا، اس پہ ٹھیک ہے بھائی شکر۔ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جو رزق مل رہا ہے اس کے لیے تم عبادت کر رہے ہو۔ بعض لوگوں کو منصب مل رہا ہے، صرف عبادت اس منصب کے لیے، گھر میں قرآن خوانی بھی ہے، لوگوں کو کھانا ملانا بھی ہے، کتنے اللہ نے بڑا مقام دیا، جو دعا مانگتا ہو اللہ قبول فرماتے۔ تو شیطان بھی عبادت جو کرتا تھا، ہاں اسے وہ منصب مل رہا تھا، عہدہ مل رہا تھا، اس کے لیے وہ عبادت کرتا تھا، صرف اللہ کی رضا اس کی مقصود ہو نہیں تھی۔ تو تب اللہ پاک نے شیطان کو مردود کر دیا۔ پتہ چلا کہ نکتہ ملا، ہم جو عبادت کریں اللہ کے ساتھ محبت کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بنا کر کے، ساری دنیا کی رکاوٹوں کو نکال کے رب و غم کا بندہ ہو۔ صرف اور صرف عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نعمتیں ملے یا نہ ملے، آزمائش